پوری سیاست جو ہے وہ اسی کے گرد گھوم رہی ہے کہ عمران خان کی پارٹی. مولانا فضل الرحمان کیا ہاتھ کر گئے آپ لوگوں کے ساتھ؟ پہلے آپ کے ساتھ تھے، پھر وہ 26ویں ترمیم والوں کے ساتھ جا بیٹھے. خان صاحب نہ بند کمروں میں ڈیل کر کے بھاگے ہیں، انہوں نے اپنے تمام بوگس کیسز کو فیس کیا ہے بڑی بہادری کے ساتھ، بڑی جرت کے ساتھ. ہم 2.5 سال سے مسلسل ایک اسٹرگل اور ریٹیلیشن کے فیز کے اندر ہے. یہاں پہ ایک ہی نظریہ ہے، خان کا نظریہ. مولانا فضل الرحمان نے تحریک انصاف کو استعمال کیا ہے. 26ویں ترمیم تو منظور ہو گئی، اس کے بعد اب 27ویں ترمیم لانے کی بھی تیاریاں جو ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں. بازگشت جو ہے وہ سنائی دے چکی ہے. کیا کہیں گے اس حوالے؟ دیکھیں، پہلے بھی غیر آئینی ترمیم کے لیے جس طرح ظلم جبر ہوا، جس طرح لوگوں کی بہنوں بیٹیوں کا اغوا کیا گیا، کچھ بھی بعید نہیں ہے. جو ان کے اپنے ذاتی مفادات ہیں، سیاسی مفادات ہیں، ان کے لیے کسی حد تک بھی گر سکتے ہیں اور کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں. اچھا، کیا کہیں گے کہ اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اب جو اگلی ترمیم ہونی ہے، یعنی کہ 27ویں جو ترمیم ہے، اس میں کوئی ملٹری کورٹس کچھ علاقوں میں لانے کی باتیں کی جا رہی ہیں، تو کیا یہ سارا کچھ پاکستان تحریک انصاف کو کنٹرول کرنے کے لیے؟ جی، ایک پولیٹیکل پارٹی کو کرش کرنے کے لیے اور ان کے ورکرز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جتنا ان سے ہو سکتا ہے یہ کر رہے ہیں. اور پوری سیاست جو ہے وہ اسی کے گرد گھوم رہی ہے کہ عمران خان کی پارٹی، پی ٹی آئی کے ورکرز کس طرح کنٹرول کرنا ہے، کس طرح ان کو ختم کرنا ہے. وہ جسے کہتے ہیں نا، جسے مولا رکھے اسے کون چکھے. تو رب کی کرم نوازی ہے، ان کی خواہشات پوری تو نہیں ہوں گی، لیکن اپنی طرف سے وہ ہر کوشش کر رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان کیا ہاتھ کر گئے آپ لوگوں کے ساتھ؟ پہلے آپ کے ساتھ تھے، پھر وہ 26ویں ترمیم والوں کے ساتھ جا بیٹھے، ووٹ بھی دے دیا. اب وہ پھر کہہ رہے ہیں جی 27ویں ترمیم کو ہم سپورٹ نہیں کریں گے، کہ بعد میں اگر وہ پھر وہی کام ہو گیا. دیکھیں، جو مسودہ پیش کیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے، ان میں سے جو چیزیں وہ زیادہ مائنس کروا سکتے تھے انہوں نے کروائی ہیں. وہ ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، وہ ان کا اپنا ویژن ہے، وہ ان کے اپنے مفادات ہیں، یا جو بھی جس حد تک وہ ساتھ دے سکتے تھے انہوں نے دیا. اور جس حد تک پی ٹی آئی ان کے ساتھ سٹینڈ کر سکتی تھی، پی ٹی آئی نے بھی سٹینڈ کیا. ان کی اپنی سیاسی پارٹی ہے، ان کے اپنے چیزیں ہیں، وہ اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، تو وہ بالکل آزاد ہیں. اور ظاہری بات ہے، پی ٹی آئی نے ان کو مجبور بھی نہیں کیا کہ وہ اس طرح ہمارے کہنے پہ چلیں. ان کا اپنا جو تھا انہوں نے بہتر لگا وہ کیا. خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہتی تھی کہ اگر تحریک انصاف جو ہے وہ اس میں جو آئینی کمیٹی بنی تھی چیف جسٹس کی نامینیشن کے لیے، اگر اس میں وہ آ جاتی تو پاکستان پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت اور پاکستان تحریک انصاف والے یہ سارے مل کے تو جسٹس منصور علی شاہ کو جو ہے وہ چیف جسٹس بنوا سکتے تھے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے اس کمیٹی میں نہ بیٹھ کے بائیکاٹ کر کے غلطی کر دی ہے؟ دیکھیں، جو لیڈرشپ کو بہتر لگا اور جو ہماری تحریک کے مفادات میں تھا، یہ جو تحریک کو بہتر لگا یا قیادت کو بہتر لگا، انہوں نے وہ کیا ہے. یہ قبل از وقت ہے ساری چیزیں یہ کہنا کہ یہ اس کا ایفیکٹ برا ہوگا، یہ اس کا امپیکٹ برا پڑے گا، یہ غلطی کر لی ہے. ہمیشہ اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ جی فلاں کام پی ٹی آئی نے کر دیا تو یہ بہت بڑی غلطی نہیں ہوگی، یہ چیز فلاں. لیکن جو چیزیں ملک کے مفادات میں ہیں، جو تحریک کے مفادات میں ہیں، ہماری قیادت نے سوچ سمجھ کے ہی کچھ کیا ہوگا اس کو. تو میرا نہیں خیال کہ یہ غلطی. تو بطور پولیٹیکل ورکر اگر آپ ایک دفعہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو سائڈ پہ رکھیں اور بطور پولیٹیکل ورکر آپ دیکھیں اس ایکٹ کو، تو یہ کیسا ایکٹ ہے؟ یہ ٹھیک ہوا ہے، غلط ہوا ہے؟ آپ کی پرسنل اوپینین کیا ہے؟ کیسے ہونا چاہیے؟ دیکھیں، میری اوپینین تو ہمیشہ میری پارٹی کے ساتھ ہی ہے. میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں اور میں پولیٹیکل ورکر سے ہی میں ایم پی اے بنی ہوں. تو میری اپنی اوپینین، میری ذاتی اوپینین نہیں ہے. میں پارٹی کے ساتھ کھڑی ہوں، جو پارٹی کی اوپینین ہے وہی میری اوپینین ہے. تو اب کیا نظر آ رہا ہے آگے کہ عمران خان صاحب تو باہر آتے نظر نہیں آ رہے، جو حالات ہیں، تو اس میں اب کیا ہوگا آگے؟ پاکستان تحریک انصاف ایک وکلا تحریک بھی شروع کرنے والی تھی، وہ کہاں تک پہنچی ہے؟ کیا پروسیس ہے؟ دیکھیں، سارے کیسز جو ہیں وہ کورٹ میں ہیں. خان صاحب نہ بند کمروں میں ڈیل کر کے بھاگے ہیں، نہ انہوں نے کوئی اسٹامپ پیپر دے کر اپنی بیماری کا بہانہ بنا کر وہ بھاگنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے اپنے تمام بوگس کیسز کو فیس کیا ہے بڑی بہادری کے ساتھ، بڑی جرت کے ساتھ. ان کیسز میں کچھ بھی نہیں تھا. دیکھیں، سزا ہوتی ہے کسی جرم کے اوپر، کسی غلطی کے اوپر، کسی جرم کے اوپر. خان صاحب نے کوئی جرم کیا ہی نہیں ہے. خان صاحب ایک لیڈر ہیں اور انہوں نے ہمیشہ ملکی مفادات کا سوچا ہے، کبھی اپنی ذاتی مفاد کا نہیں سوچا. خان صاحب نے جیل میں بیٹھے ہیں، انہوں نے ان تمام کیسز کو فیس کیا اور وہ میرٹ کے اوپر انشاءاللہ بہت جلد باہر آئیں گے. جس طرح ہمارے باقی لوگ پی ٹی آئی کی جتنی خواتین، گھریلو خواتین تک کو اٹھایا گیا تھا اور وہ میرٹ پہ باہر آئے ہیں، تو اب آپ ان کی دھاڑیں، ان کی چیخیں سن رہے ہوں گے جو ڈیل 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 کی آوازیں لگا رہے ہیں. ان کی خواہشات یہ ہیں کہ پی ٹی آئی کے جتنے لوگ ہیں ان کو ہینگ کر دیا جائے. تو ان کی یہ دیوانے کے خواب، ان کی یہ معصوم خواہشیں، ان کی یہ بھدی خواہشیں کبھی پوری نہیں ہو سکتی ہیں.
तो खान साहब ने भी इंशाल्लाह बाहर आना है और तमाम जो हमारे लोग हैं वो इंशाल्लाह बाहर आएंगे और मेरिट पे आएंगे। आइनी तरमीम पास हो गई है, अब जो है वो एक और जो आइनी तरमीम है 27वीं आइनी तरमीम लाने की भी बातें जो हैं वो शुरू हो गई हैं, तो क्या देख रहे हैं, क्या होने जा रहा है? होने क्या जा रहा है जी, जितनी भी अभी तक लॉ मेकिंग्स हुई हैं, अगर हम पंजाब असम्बली की बात करें या नेशनल असम्बली की, तो ये बिल्कुल लीगलाइज नहीं है। अगर इनका पर्सपेक्टिव देखें, हाँ एक बात कही जा रही है कि जो हमारी अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो होती है, इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, मगर इसकी असल रूह देखने की भी ज़रूरत है। तो सुप्रीम कोर्ट में पार्टी गई हुई है, अब देखें जब कोर्ट बैठेगी तो इस पर कोई फ़ैसला होगा। और अगर आप 27वीं अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, तो वो जब तक कोई चीज़ सामने नहीं आती, कोई उसका ड्राफ्ट, उससे पहले तो उस पर कुछ भी बोलना बेअसर होगा। अच्छा हसन साहब, ये बताइएगा कि मौलाना फजल रहमान पहले आपके साथ थे, फिर 26वीं आइनी तरमीम आई, फिर यकदम उन्होंने जो है वो अपनी नशिस्त जो है वो तब्दील कर ली, वो कहीं और जाके बैठ गए। अब वो फिर कह रहे हैं कि भाई अगर अब 27वीं आइनी तरमीम आती है तो हम उसका साथ नहीं देंगे, ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप अपनी जब मर्जी आइनी तरमीम ले आएँ। करना क्या चाह रहे हैं वो, क्या समझ आ रही है? देखिए, ये पॉपुलर पॉलिटिक्स होती है और जो पॉपुलिस्ट अप्रोच होती है दुनिया में आजकल वही चल रही है। हर बंदा अपने वोट बैंक और अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है। मौलाना साहब ने एक तरफ देखा था कि जो उनकी पॉपुलिस्ट अप्रोच है वो हमारे स्टांस को अप्रूव किए बगैर या उसकी सपोर्ट किए बगैर मुमकिन ही नहीं था, तो पहले वो उस तरफ गए। मगर फिर मजबूरियां, आपको पता है, सारे जितने भी पॉलिटिकल एंटिटीज़ हैं, चाहे वो दाएं बाजू की जमातें हैं या बाएं बाजू की जमातें हैं, सभी मजबूर हैं। तो मजबूर करके फिर तहरीक इंसाफ भी मजबूर है, इसकी पार्टी लीडरशिप भी मजबूर है। अगर तहरीक इंसाफ मजबूर होती तो मेरा नहीं ख्याल कि वो 2.5 साल निकाल सकते लोग। हम 2.5 साल से मुसलसल एक स्ट्रगल और रिटेलिएशन के फेज़ के अंदर है, तो यहाँ पे कोई मजबूरी नहीं है। यहाँ पे एक ही नज़रिया है, खान का नज़रिया, वही चल रहा है, वही बेकार। हसन साहब, ये बताइए कि आपको लगता है कि मौलाना फजल रहमान ने तहरीक इंसाफ को इस्तेमाल किया है? बिल्कुल नहीं जी, इसमें इस्तेमाल करने वाली तो कोई बात ही नहीं है। मौलाना साहब का जो स्टांस है कि जो उसके अंदर ऐसी गैर ज़रूरी चीज़ें थीं या मावराए आइन जो इक़दामात थे वो हमने रिमूव कर दिए हैं। हमारे रिजर्वेशंस उसके ऊपर है, मतलब हम सबसे ज़्यादा, देखिए हम कॉमन एक आम इंसान की बात करते हैं तो उसमें 199 जो है एक हमें हक दिया जाता है कि कोई भी बंदा जाके बेसिक राइट की रिट पिटीशन कर सकता है। अब अभी तक आप देख लें, मतलब इतना अबहाम है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिट पिटीशंस किसी भी कोर्ट में एक्सेप्ट ही नहीं हो रही। तो ये उजलत में कानून साजी का जो टाइम है ना जी, वो बड़ा मैटर करता है। हमें इस टाइम से सबसे बड़ा मसला है कि अभी सारी जो उसकी अपब्रिंगिंग्स थी वो आनी है और पहले ही वो 26वीं तरमीम कर ली गई है। अब हमें पता ही नहीं है कि अभी वो सोच रहे हैं कि हमने 199 को आगे कैसे लेके चलना है। अच्छा हसन साहब, ये बताइएगा कि बज़ाहिरन अगर हम वो देखें जो आइनी तरमीम हुई है तो उसमें पीपल्स पार्टी ने कुछ बातें मनवा ली, कुछ मौलाना ने मनवा ली, तो बतौर पॉलिटिकल वर्कर क्या नज़र आता है मुस्लिम लीग नून के हिस्से में क्या है? मुस्लिम लीग नून के हिस्से में सब्र ही आएगा, वही आ रहा है इंशाल्लाह। और ये जो देर पा फैसले होते हैं ना, वही पॉलिटिक्स के अंदर चलते हैं। वो ये बड़ा शॉर्ट टर्म का सोच रहे हैं, अपने ये साल 1-2 वो पूरा करने चाह रहे हैं, तो इस तरह कभी भी आवाम मुतमईन नहीं होगी उनसे।